ایک اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قیامت تک کے لیے اعلان یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی ساری جماعت سے راضی ہو چکا ہوں، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جانتے بھی ہو صحابی کون سے ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور قریش کی جانب سے عروہ بن مسعود آتا ہے صلح کرنے کے لیے، اگرچہ اس کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جب وہ آیا اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ پیچھے ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے، حفاظتی آدمی کھڑا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، خود پہنا ہوا ہے اور خود میں چہرہ صاف نظر نہیں آتا، لوہے کی ٹوپی ہیلمٹ سمجھ لیں۔ وہ عروہ بن مسعود آیا، جب وہ بات کرتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ تو بار بار توہین آمیز لہجے میں اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی کی طرف مبارک لے کے جاتا تھا بار بار۔ صحابہ اکرام، اللہ اکبر، صحابہ تو وہ جماعت ہیں جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے نبی علیہ السلام جب لعاب دہن پھینکتے ہیں زمین پہ نہیں گرتا کہ صحابی کے ہاتھ پہ گرتا ہے، چہرے پہ ملتے ہیں، جسم پہ ملتے ہیں، اس کو ہونٹوں پہ ملتے ہیں، تو بہر عروہ بن مسعود کا یہ عمل کیسے برداشت ہوتا؟ جب توہین آمیز لہجے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک طرف ہاتھ لے کر آیا تو اس جو پیچھے کھڑے تھے صحابی تلوار ہاتھ پہ ماری، کہا ہاتھ پیچھے کرو، میرے نبی کی داڑھی مبارک کو یہ ناپاک ہاتھ لگانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس، یہ مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، میرا پیغمبر تو وہ ہے اللہ رب العزت ان کے جسم پر گندی مکھی بیٹھنی برداشت نہیں کر سکتا، میں تیرے ناپاک ہاتھ کو لگانا کیسے برداشت کروں؟ ہاتھ پیچھے کیا، اس نے پھر بات شروع کر دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر یہاں تک لایا، پھر تلوار یہاں لگائی، ہاتھ پیچھے کرو، اس نے پھر پیچھے کر لیا، دیکھا پہچانا نہیں کون ہے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ آگے بڑھایا، یہاں تک جب لے کر آئے اس نے ہاتھ پیچھے کرنے کہا اور کہا رب کعبہ کی قسم عروہ بن مسعود، اب اگر تیرا ہاتھ میرے نبی کی پاک داڑھی کی طرف آیا تیرے ہاتھ کو تلوار سے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ نے کہا یہ ہے کون؟ عروہ بن مسعود کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ صحابہ کرام نے جب کلمہ پڑھا رشتہ داریاں پیچھے رہ گئی، آمنہ کے لال کی محبت آگے آ گئی، کہا میرا بھتیجا، میرے ساتھ ایسی بات۔ بہرحال یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی ذات کا پہرا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اس سے آنسو نکلا ہو، دوسری وہ آنکھ جس نے کسی اسلامی سلطنت کی بارڈر پر، اس کی سرحد پر پہرا دیا ہے، یہ دو آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی۔ تو آپ خود فیصلہ کریں، جس نے بنفس نفیس میرے آقا کی ذات کا پہرا دیا وہ کتنا بلند و بالا ہے، اس کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ بہرحال میرے دوستو، میرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، میرے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک کے ساتھ جس نے بھی اپنے تعلق کو بنایا، جو جڑا ہے، قسم خدا کے آگے بڑھ گیا۔ اس امت کو قرآن پاک نے کیوں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس؟ یہ صحابہ کے بارے میں سب سے پہلے، پھر ہمارے بارے میں ہے، میرے اور آپ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، اے میرے حبیب کی امت، جتنی امتیں گزری ہیں تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر نبی رسول آئے، تم ان میں سب سے بہترین ہو، تم میری نظر میں سب سے زیادہ قدر والے ہو، تمہاری نیکیاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام کی امت سب سے افضل، اور اسی لیے آپ علیہ السلام نے جو فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ تقریباً 13 انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، 13 نبیوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ ہمیں آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے گی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام
فرمایا کہ کیا وہ منظر ہوگا جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام امام مہدی دمشق کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے، اس کے مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے صبح کی اقامت ہو چکی ہوگی، دجال کے خروج کا وقت ہوگا، امام مہدی کہنے لگیں گے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، مینار پہ نظر پڑے گی، عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوئے اتر رہے ہوں گے، وہیں پہ تکبیر روک دیں گے، انتظار کریں گے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام مینار پر اتریں گے ان کے زلفوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہودی نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام غسل فرما کے آئے تھے اور آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، جب اندر گئے اگرچہ قرآن کا فیصلہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، وہ تو پڑ گئے مشابہ کے اندر، یہ کیا ہوا اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں ہمارا بندہ کدھر ہے، ہمارا بندہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بہرحال جو بتلانے کا مقصد ہے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا ہوا تھا، قطرے گر رہے تھے، جب جبرائیل امین علیہ السلام اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے۔ آج ایک سائنس نے بڑا اعتراض کیا کچھ سال پہلے، یہ مسلمانوں کا عجیب عقیدہ قرآن پاک کا، عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے اس وقت بھی ان کے زلفوں سے پانی گر رہا ہوگا۔ آج اللہ نے سائنس کی زبان میں دکھا دیا، اللہ نے انسان سے ریفریجریٹر بنا دیا، فریج بنا دیا، چیزیں خراب ہوتی تھیں ہفتہ ٹھیک، مہینہ ٹھیک، کولڈ سٹور بنا دیے 6 مہینہ، اب تو بلکہ اور ٹیکنالوجی آ گئی، کئی سال تک چیز خراب نہیں ہوگی۔ انسان کی بنائی ہوئی مشینری جب اس چیز کو اسی حالت میں کئی سال رکھ سکتی ہے، رب کعبہ قسم میرے رب کی قدرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اسی طرح زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، قطرے گر رہے ہوں گے، امام مہدی فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں، صلی بنا، ہمیں نماز پڑھائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں امام مہدی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا یہاں پر فرمائیں گے جو بتلانا مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نماز تم نے پڑھانی ہے، نماز تم پڑھاؤ، میں مقتدی بن کر نماز پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے سامنے مسئلہ معلوم ہو جائے، عیسیٰ آمنہ کے لال کے بعد نیا نبی بن کے نہیں آیا، محمد عربی کا امتی بن کے آیا، امتی بن کے آئیں گے، امتی بن کر نماز پڑھیں گے اور دجال قتل ہوگا۔ میرے دوستو، رب کی شان کہ نبیوں نے میرے نبی علیہ السلام کی امت میں آنے کے لیے خواہش کی، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، اس کی قدر کیا کریں۔ یہ 4 آیات مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ایک تذکرہ کیا کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر بلند رہے گا، صرف آپ کا نہیں، آپ کے ساتھ جو جڑے گا۔ جنہیں مثال دی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرات صحابہ کرام کی، جو جڑتا چلا گیا سب کے نام بھی زندہ، سب کی تعریف بھی زندہ، سب کی سیرت بھی زندہ۔ جو نبی سے کٹتا چلا گیا وہ مٹتا چلا گیا۔ آج ضرورت ہے پوری امت کو کہ آج ایک مرتبہ پھر اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں، آمنہ کے لال سے جوڑیں، اللہ کے نبی کی ہر سنت کو یاد رکھیں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ رب کعبہ قسم وہ سکون ملے گا، وہ چین ملے گا جو آج ریڈلی لکھ رہی ہے۔ کتنے عرصہ عیسائی جو ہے صحافی، کتنے سال اس نے عیسائیت کا پرچار کیا، کہتی میں عیسائی رہی، مجھے اسلام سے گھن آتی تھی، میں مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتی تھی۔ جب افغانستان میں قید ہوئی میں نے ان لوگوں کے ایمان کو دیکھا، ان کے جذبات کو دیکھا، ان کے ایمان کے درجے کو دیکھا، ایمان لے کر آئی، آج ہاتھ باندھ کر وہ کہہ رہی ہے مسلمانوں سے، مسلمان ہوئی۔ اس نے کہا رب کعبہ قسم جتنا سکون میں نے آمنہ کے لال کی سیرت میں دیکھا ہے، یورپ کی زندگی مجھے سکون نہیں ملا۔
یہ سکون ملے گا تو یہاں سے ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھ